بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاسی منظرنامے پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اچانک ایم کیو ایم کیوں ایکٹیو ہو گئی ہے؟ آج تو آصف علی زرداری صاحب سے باقاعدہ استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جی زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان لڑائی شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اب سب پریشر 28ویں ترمیم کا ہے، یا یہ کہ جی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، چیزیں کچھ بہتر کرنی ہوں گی، آہستہ آہستہ نظام دوسری طرف چلا جائے گا۔ زرداری صاحب ایسے نہیں تنقید کر رہے خان صاحب پر، آنے والے دن ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، اگر ہاسپٹل میں رہ کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں بدل جائیں گی۔ علیمہ صاحبہ نے بھی کہہ دیا جی ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں، اچھا ہم نام نہیں لیں گے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے، سب پر ہم بات کریں گے۔ علینا شگری صاحبہ بہت زبردست جرنلسٹ ہیں، بہت زبردست اینکر ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، پاکستان کے ایک نامور ٹیلی ویژن چینل پر وہ بڑا زبردست کرنٹ افیئرز شو کرتی ہیں۔ السلام علیکم علینا۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت واضح پیٹرن دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی ہم ایک ہفتے قبل دیکھ رہے تھے کہ زرداری صاحب عمران خان صاحب پہ بڑا ایک نالا نظر آ رہے تھے، بڑا لیش آؤٹ کیا جا رہا تھا، ان کو بار بار یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو جیل جس طرح سے کاٹ رہے ہیں اس سے بہتر جیلیں بازی میں ان تمام حکمرانوں نے کاٹی ہوئی ہیں۔ سو ہمیں ایک وہ ریج، ایک وہ غم و غصہ بہت ایویڈنٹ تھا، اور یہ جو سیاستدان ہمارے فور فرنٹ پہ آ کے جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ میرے خیال سے کوئی بھی یہ گیس کرنے میں میرے خیال سے بہت زیادہ اس کو ڈیفیکلٹی کسی کو نہ ہو کہ یہ پتہ کرے، یا یہ پیٹرن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ خواہ میں آ کے کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کی جا رہی ہوتی۔ زرداری صاحب 10 دن پہلے کچھ یہی بات کر رہے تھے، آج ہمیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل آمنے سامنے نظر آ رہی ہے، اور آپ کو ایم کیو ایم کی بھی ایک روایتی طور پہ تو ان کی سیاست آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی کے بظاہر تو اشارے پہ وہ ایک دم سے سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی ہوتی ہے، الزامات بہت سنگین الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد عوامی مفاد کی خاطر پھر سر جوڑ کے بیٹھ جایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اب یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایرا ہے، اس سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے پاس وہ آرکائیوز اور وہ تمام ویڈیوز موجود ہے جب پریس کانفرنسز میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ارکان ہیں، ممبرز ہیں، رہنما ہیں، وہ سارے اکٹھے کھڑے ہو کے ملکی مفاد کی خاطر جی سب اپنی فوگو کر دیتے ہیں اپنے تمام اختلافات، اور یہی پھر گورننس کا ایشو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ اگر پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے اشارے جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں۔ آج پیپلز پارٹی یہ ضرور سوال کر رہی ہے کہ جی وفاق کی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم سامنے آ کے اتنی بیان بازی کر رہی ہے، اتنے الزامات عائد کر رہی ہے۔ میرے خیال سے اشارہ جو ہے وہ وفاق سے بڑھ کے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے وہ اشارے آ رہے ہوتے ہیں۔ مدعا اٹھایا جا رہا ہے جی گل پلازا کے اس آنے کو جواز بنا کے، بار بار بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پیپلز پارٹی پہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب گل پلازے کا سانحہ بھی ہوا تھا تو اس وقت پی فلور آف دا ہاؤس پیپلز پارٹی کے سینئر جو سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ معاملہ، اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ پوری طرح سے ہونا چاہیے، اور اسی کو جواز بنا کے آج بھی فاروق ستار صاحب ادھر ہی موجود تھے، جبکہ آج افسوسناک واقعہ ایک اور کراچی میں پیش آیا تھا، خیبر اتحاد پہ ایک فوڈ ڈیلیوری بوائے جو ہے اس بیچارے کو گاڑی سے رون دیا گیا، اور وہی پھر ہمیں الٹیمیٹلی جو ملک میں ایک امیر زادوں کی جو خواہش پر اور ان کے شوق کی جو بھیٹ ہمیں غریب چڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سو اینڈ میں صلح ہو جاتی ہے۔ لاہور کی ابھی ہم انسیڈنٹ ذکر کر رہے تھے، سو ایک بظاہر تو اسامہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ مجھے مسنگ نظر آ رہی ہے۔ جو وفاق ہے، جو نون لیگ کی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ اس وقت جو حکومت کے ہے، وہ اس وقت مسنگ نظر آ رہی ہے۔ آپ ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ جی ہر رجیم میں، ہر دور میں پروجیکٹ کے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے نا، لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جی پروجیکٹ عمران تھا، آج یہ پروجیکٹ نون جو ہے وہ میرے خیال سے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ نون جو ہے دس اگین ول بی ڈن اینڈ ڈسٹڈ۔ لوگوں کی میرے خیال سے اب یہ ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، سرکلز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وفاقی دارالحکومت میں یہ بہت تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ جی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ سنبڈ اور شاکڈ نظر آ رہی ہے اس موڈ میں، اور جہاں پر کہیں نہ کہیں سے ان کے جو پیروں تلے وہ جو ہوتی ہے نا زمین، وہ کہیں نہ کہیں سے سرک رہی ہے، وہ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ چھڑا، کیونکہ اسلام آباد میں ہی آپ ہیں، وہاں کی راہداریوں میں کچھ نہ کچھ چل تو رہا ہوتا ہے۔ 2-3 اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اسلام آباد کی ہی اگر ہم بات کریں کہ فواد چودھری صاحب بیٹھتے ہیں، محمود مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، چلے محمد علی درانی صاحب بھی بیٹھتے ہیں، سمجھ آتی ہے، لیکن ساتھ آپ بیرسٹر سیف صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور قومی حکومت کی چاروں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑی ایک عجیب بات۔ پھر محسن نقوی صاحب کی ایک تصویر آتی ہے جس میں وہ باپ پارٹی کے رہنما، قاف لیگ کے رہنما اور ایم کیو ایم کے رہنما کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔
تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ چیزیں چلتی ہوتی. پھر محسن نقوی صاحب پیپلز پارٹی کی بھی میٹنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو شاید کچھ چیزیں منانے کی کوشش ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو بعض اشارے یہ بھی چل رہے ہیں کہ اچھا 28ویں ترمیم اگر پیپلز پارٹی نہ بھی ہوئی تو راستے ہیں, کچھ نہ کچھ کروا لیا جائے گا, لیکن اس کے بعد بھی نظام کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو پہلے ہم نے کبھی اس طرح پریس کانفرنس میں قومی حکومت کی اتنی واضح بات نہیں دیکھی. اسامہ, میرے خیال سے پاکستان کی اگر آپ سیاست پر نظر اٹھا کے دیکھیں, پچھلی پوری ہماری جو ہسٹوریکل جو ٹرینڈز نظر آتے ہیں اس میں قومی حکومت کی تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی گنجائش یہاں پر نظر آتی ہے. یہ البتہ ایک ڈیبیٹ کے لیے ایک ڈسٹریکشن جو ہے وہ ضرور کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک طرف دیکھیں گورننس کے سیریس مسائل اس ملک میں ہیں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ایون اپوزیشن بھی آج, مطلب میں اگر اچکزئی صاحب کے منہ سے یہ بات سنوں کہ جی قومی حکومت کی طرف آئے, جو کہ قومی حکومت ابھی ایک پریکٹیکل فارم میں بھی کہیں نہ کہیں شیپ اپ ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی دور دور تک. ہمارے ملک کی ایک ہسٹوریکل پیٹرن یہ بتاتا ہے, سیاسی پیٹرن, کہ ایک جاتا ہے تو دوسرے کو لے کر آیا جاتا ہے. سو ایک کو جس کو لے کر آیا جاتا ہے اس کو اس کی جو ایک تھریش ہولڈ ہوتی ہے وہ بھی 2.5 سے 3 سال تک کی تھریش ہولڈ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو گھر بھیجا جاتا ہے اور دوسرے کو تیار اس وقت تک کیا جاتا ہے, دوسرے کو لے کر آیا جاتا ہے. تو یہی ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لاسٹ عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی یہی تھا. ابھی پی ڈی ایم کے بھی دور کو جو ہے آپ پہلا بھی دور اور دوسرا ملا کے آپ دیکھ لیجیے, 3.5-4 سال تو آلموسٹ ان کو ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ جی ان کی برکس جو ہیں, کیونکہ بنیادیں وہ مضبوط بنیادیں تو نہیں ہے, فاؤنڈیشن تو مضبوط نہیں ہے. جس طرح سے گورنمنٹ فارم کی گئی, جس طرح سے انسٹال کیا گیا, اتنے سارے گورننس کے مسائل ہو, مس گورننس کے مطلب اتنے پورے واضح پورے انڈیکیٹرز بھی, کیا مطلب اتنی انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, اتنی بڑی چارج شیٹ ہے اس حکومت پہ کہ اس کے باوجود بھی مطلب ان کا اب بوجھ جو ہے, ان کا ویٹ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اسی قومی حکومت کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت میرے خیال سے وہ جو بون آف کنٹینشن جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ضد پہ اپنی اڑا ہے جیل کے اندر, اس کا مینڈیٹ ہے. آپ آج اپوزیشن لیڈر سینٹ کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حکومت کو وہ ڈیل آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ اگر معاملات کو سلجھا لیں, حکومت تو ان کی منتیں ترلے کر رہی ہے, وہ ایک شخص اگر ضد پہ ہے تو حکومت تو چاہ رہی ہے کہ وہ ان سے مذاکرات کرے, وہ ان کو کریڈیبلٹی, وہ لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہ رہا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ معاملات سیدھا کریں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جی حکومت کوئی گرائے گی نہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو بانی ہے اس وقت جیل میں, کیا وہ اس بات پہ مانیں گے؟ سو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ہمیں ایسی کوئی ریزولوشن کی طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے کہ جہاں پر ایک قومی حکومت ضرور فارم ہو. ایک ڈسٹریکشن مجھے ضرور لگتی ہے, کیونکہ کوئی گورننس کے مسائل پہ بات نہیں کرا. اسامہ, مطلب میں اور آپ بیٹھ کے فنگر ٹپس پہ اتنے مسائل ہیں جس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. مطلب عام آدمی جس قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جس قسم کی مہنگائی ہے, جس قسم کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں لوگوں کے, آپ دیکھیں مطلب ترلئی کو بھی ہم وہ کرے تھے, اس کے بعد پیر دپے اتنے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اس طرح کے کوہرام مچا ہوا ہے, ماتم میں صفے ماتم جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے, لیکن کوئی بات نہیں کر رہا اس چیز پہ. کوئی گورنمنٹ کو ایسا لگ رہا ہے بظاہر تو آپ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ یہ کچھ بھی کرے, ڈسٹریکشنز کریٹ ہو رہی ہے. اور محسن نقوی صاحب کی آپ نے جو بات کی, محسن نقوی صاحب میرے خیال سے ایک ٹربل شوٹر کے طور پہ, وہ نہیں ہے جیسے بڑے ممالک جو ہیں وہ میجر گلوبل کانفلکٹس میں میڈیٹر اور اپنے آپ کو جو ایک نیگوشیٹر کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بڑا ایک مقابلہ ہوتا ہے. محسن نقوی صاحب نے اب اپنا ایک پیٹرن پورا بنا لیا کہ ویئر ہی وانٹس ٹو بی نون ایز اے ٹربل شوٹر, کہ جہاں پہ بھی جو مسائل ہو تو وہ آ کے اس کو ریزالو کرنے کے لیے وہ ایک ٹربل شوٹر کی طرح, چاہے وہ سکر میں جہاز لے کے گورنمنٹ کے لوگوں کو لے کر جا کے زرداری صاحب کو منانے کے لیے پہنچے ہیں, وہ کہیں بھی وہ ہاکی ٹیم کو بھی جو کہ آلریڈی سبو حالی کا شکار ہے اس کو مزید نیچے لے جانے کے لیے ان کو بڑی تنقید کا بھی سامنا ہے. ابھی وہ پیپلز پارٹی کا میں نے عرض کیا نا کہ وہاں بھی ہیں وہ, اور جو ایم کیو ایم ہے وہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور با پارٹی اور قاف لیگ وہ سب. لیکن یعنی بہت شکریہ علینا آپ کا, لیکن اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے ڈن اینڈ ڈسٹڈ والی بات کی پروجیکٹ, کیونکہ نہ اکانومی چل سکی, نہ معیشت میں ویدی راسی, نہ پاور سیکٹر میں کچھ ہو سکا, نہ سرکولر ڈیٹ کا کچھ ہوا, نہ امن و امان کا ہوا. شہباز شریف صاحب آج بھی بیرونی دورے پر ہیں, باہر کے دورے ہمیں اچھے نظر آئے, لیکن اس کے کوئی فروٹفل پاکستان کے لیے ہمیں ریزلٹس نہیں نظر آئے. آئی تھنک یہ وجہ ہے کہ پچھلے 4 سال کا جو آپ نے جملہ بڑا اچھا کہا کہ یہ پروجیکٹ اب یعنی اٹس فیلئر ہمارے سامنے ہے, بس یہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر اس کو گھسیٹا جا سکتا ہے. دیٹس اٹ آئی تھنک. بالکل بالکل. اور میرے خیال سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسامہ, ملک ایک جو ہے وہ ایسے موڑ سے گزر رہا ہے, ایک نازک موڑ تو ہے, بہت چیلنجز ہیں. شرجیل میمن صاحب بھی جب ایم کیو ایم کے حوالے سے جب وہ اپنی کل ٹویٹ کر رہے تھے وفاقی وزراء کی اس پریس کانفرنس پہ, تو انہوں نے ایک بات ضرور کی, اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ اس بات سے نہیں کر سکتی کہ وہ حکومت کا حصہ ہے, وہ حکومت کی اتحادی ہے, لیکن اتحادی ہو کے شرجیل میمن صاحب اپنی ٹویٹ میں یہ ضرور لکھ رہے تھے کہ جی جو پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز ہیں جو پاکستان کو جن کا سامنا ہے, وہ بحران اتنے سنگین ہے, سنگین بحران ہے, سیریس چیلنجز ہیں. ایڈمیشن ہے حکومت کی طرف سے اس بات کا کہ پولیٹیکل اور اکنامک آپ نے چیلنجز سے ملک کو نہیں نکال سکے. 4 سال پہلے آپ یہی کہہ کے آپ اس حکومت کو, ایک حکومت کو آپ نے چلتا کیا تھا, اور دوسرے آپ نے انسٹال, مطلب آپ خود
बेनिफिशियरी बने थे, लेकिन आपने आवाम को क्या दिया? आप एक दूसरे का स्कोर सेटल करने के लिए तो आप ये सब करते हैं, लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। और मेरे ख्याल से ये भी है उसामा कि इतना अब ये दो फरीक की अगर लड़ाई है जिससे मुल्क पूरा खमियाजा उठा रहा है, तो ये बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है। ये फाइट जो है ना, ये अब ओवरबोर्ड चली गई है, बहुत लॉन्ग और बहुत इंटेंस हो चुकी है। अब मेरे ख्याल से एक इसको मुल्क को ना इन बुरानों से निकालने की तरफ आना चाहिए। तो लड़ाई से कुछ भी नहीं मिला, आप बेहतरी की तरफ मुल्क को लेकर आए और अवाम का सोचे, मतलब अवाम का सोचते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा एक मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा होना। हाँ, इसमें पहला सिग्नल ये होगा कि अगर खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और वहां पर वो खामोशी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है वो पहला बिल्कुल वो स्टेप होगा। एब्सोल्युटली। देखिए ना, आप सीबीएम की बात करते हैं ना, सीबीएम्स, अगर गवर्नमेंट ऑपोजिशन की तरफ से दो चेहरे आ गए जी, दोनों हाउसेस के ऑपोजिशन लीडर्स के फॉर्म में, इमरान खान साहब ने उनको राइट दे दिया, वो दोनों मफाहमत मुज़ाकरात के लिए एक स्पेस क्रिएट करने की बात करें। आप अभी भी जो है वो इतनी मेरे ख्याल से इनफ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। सीबीएम्स की जब बात आती है, आप अच्छेपन का मुजाहरा करें। आप उनको सिर्फ वो मांग रहे क्या है, वो क्या ये मांग रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट को बेच के वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं? आपने अगर कोई अच्छी, मतलब मेरे ख्याल से एक गुडविल जेस्चर के तौर पे अगर तो आप कोई एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपको माजी में भी बहुत मिली, कोई अच्छी अच्छाई दिखाने की, वो सब गवा दी गई और आप लोगों के सामने एक विलन के तौर पे अभी आप नजर आ रहे हैं। सो बेहतर है कि अगर अपने लिए एक्सेप्टेंस आपने क्रिएट करनी है, तो आपने अपना दिल भी बड़ा करना है और इलाज मुआवजे के लिए, बजाय इसके कि चीजें बहुत फर्दर एस्केलेट हो। हालात तो ऑलरेडी वो जिस तरह की तशवीश का इजहार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से, उनकी हेल्थ कंसर्न्स को लेकर, उनकी आंख की हालत को लेकर, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि जरा अगर उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सियासत के साथ साथ अवाम में अपनी एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं बनानी है, जो कि इस वक्त तो नहीं नजर आती, जिस तरह के एक्शंस कर रहे हैं जो कि अंडू नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि गुडविल जेस्चर के तौर पे सही, लेकिन ये मतलब ये इसमें भी कोई अच्छाई, मैं समझती हूँ अच्छाई नहीं करेंगे आप, ये आप आइन और कानून के मुताबिक, आप प्रिजन रूल्स के मुताबिक आप वो चीज गारंटी करेंगे जो अभी तक आप गारंटी आप वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना शिकरी आपका, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो ये थी जनाब अलीना शिकरी साहबा, आपने सुना कि उन्होंने कहा ना जिस तरह डन एंड डस्टेड ये प्रोजेक्ट तो नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 साल में पाकिस्तान की तारीख की आप देखिए बदतरीन कारकर्दगी है, बेरोज़गारी, गुर्बत में, सेहत के मसाइल में ये रिकॉर्ड इजाफा हमने देखा है, आज तक इस तरह से नहीं देखा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।